گیا بھاگ کر کے، نہیں بنا لا سکا۔ اب اس کے بعد عرب مکہ والے بڑے بڑے جو مالدار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور کہا جو بھی عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں ان کو لاؤ، پیسے دو اور بناؤ کچھ بھی، ہمارے لیے جینا دشوار کر کے رکھی ہیں یہ آیتیں، یہ چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اور ہم بنا کر کے لا نہیں پا رہے ہیں۔ پورے شاعروں کو جمع کی، ان کو بڑے بڑے نذرانے دی، کتنا چاہیے پیسہ سب لو، جاؤ اس کے برابر بنا کے لاؤ۔ وہ سب گئے شاعر اور گئے، کھا پی کر کے موٹے ہوئے، اگلے سال آئے کچھ بھی نہیں لے کے آئے۔ سال بھر ہو گیا، پورے سیٹوں نے پھر کہا لائے نہیں، کہا نہیں بن ہی نہیں پایا، تھوڑے اور پیسے دے دو، اگلے سال بنا کے لائیں گے۔ پھر پیسے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہوں گے، اس زمانے میں جو بھی اکاؤنٹ رہا ہو، پھر دیے، جیسے آج شاعروں کو پہلے اکاؤنٹ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے میں لفظ اکاؤنٹ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کو اور پیسے دیے، پھر پیسے لیے اور گئے، جا کر کے دوسرے سال، اب ظاہر سی بات ہے اب تو مار کھاتے، نہیں لاتے پیسے، پچھلے سال کے بھی بقایا تھے، اس سال بھی تھے۔ اس سال وہ آئے اور کہنے لگے کہ ویسا بن تو نہیں پایا، قرآن کی جیسی کوئی سورہ بنی تو نہیں، ہاں البتہ کچھ عیب ملے ہم کو قرآن میں جو فصیح نہیں ہے۔ فصیح ابھی میں نے بتایا نا، فصیح کس کو کہتے ہیں؟ جو ہائی لیول کی زبان ہے، اور اگر عام لوگ یوز کرتے ہیں اس چیز کو تو اس کو کہتے ہیں یہ فصیح نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے۔ جیسے میں نے اردو میں بتایا گڑگا، یہ عام لفظ ہے۔ انہوں نے کہا 4 لفظ ہم کو ایسے ملے ہیں جو عربی گرامر کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتے، عربی گرامر میں ایسا یوز نہیں ہوتا۔ انگلش کے گرامر توڑ کر کے اگر بولو گے تو انگریز ہنسیں گے، ہمارے گرامر توڑ کر کے بولو گے ارے لڑکی بہت اچھا تھا، آپ ہنسیں گے، یہ گرامر میں نہیں بیٹھتا ہے نا۔ اسی طرح ان شاعروں نے کہا 4 لفظ قرآن میں ایسے ملے ہیں جو گرامر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، تم بنا کر کے نہیں لائے لیکن قرآن کے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ کے تو لائے ہو جو قرآن میں عیب ہے۔ کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا 4 چیزیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے وزیر، یہ ذہن میں رکھنا، حضوا ایک لفظ آیا ہے۔ ان جاہلوں نے کہا، وہ شاعروں نے، بڑے بڑے شاعر تھے، حضوا نہیں یوز کرتے عربی میں، استہزاء، یعنی مذاق کے لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ استہزاء، لیکن قرآن میں حضوا یوز ہوا، تو انہوں نے کہا حضوا یہ عام لفظ ہے، یہ ایسا نہیں یوز ہونا چاہیے تھا۔ کہا دوسرا کیا ہے جلدی بتاؤ؟ کہا کبیر بڑے کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے اس کو کبار کہا ہے۔ کبار کون یوز کرتا ہے؟ ان شاعروں نے کہا کبار یہ گرا ہوا لفظ ہے، کبیر یوز کرتے ہیں، اچھے لوگ جو ہیں وہ کبیر یوز کرتے ہیں، کبار نہیں۔ 2 لفظ ہوئے، حضوا، کبار۔ پھر تیسرا لفظ انہوں نے کہا لشیئن آتا ہے، لشیئن، یہ گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتا ہے، لیکن قرآن نے لشیئن کہا پیش کے ساتھ، یہ بھی گرا ہوا ہے۔ پھر کہا اچھا اور کیا ملا؟ کہا عجیب ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں عربی میں بھی اس کو عجیب کہتے ہیں، عجیب، لیکن قرآن نے اس کو عجاب کہا ہے۔ عجاب یہ گرا ہوا لفظ ہے، عجاب کہاں آتا، یوز نہیں ہوتا عرب میں۔ تو یہ سیٹ لوگ بڑے خوش ہو گئے، چلو کچھ تو کمیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں 2 سال کی محنت کے بعد، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، صورتیں تو نہیں لائے لیکن تمہارے قرآن میں 4 ایسی باتیں ہیں جو فصیح نہیں ہیں، عام ہیں، گرامر سے گری ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھی نہیں کیا ہے کیا نہیں، کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا، تم اور میں ہوں نا، ہمارے دونوں کے بیچ میں کوئی ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے۔ کون طے کرے گا؟ کون طے کرے گا کہ یہ عربی گرامر کے حساب سے فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں، فصیح ہے کہ غیر فصیح ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ بھی ان کے ہی حوالے کر دیا، جاؤ تم ہی ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسا بڑا آدمی جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈ کر کے جانتے ہو کس کو لائے ہو؟ ایک 97 برس کا بڈھا تھا، 97 ایئرس کا، وہ اپنی لینگویج کو اتنی محفوظ رکھتا تھا کہ شہر کی لینگویج مکس نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ پہاڑوں پہ رہتا تھا، اس کو اپنی لینگویج پر فخر تھا، اس سے زیادہ عرب میں کوئی فصیح آدمی نہیں تھا۔ اگر اس کی طرف سے کوئی بات آئی تو پورے عرب میں وہ قانون بن جاتی تھی، یہ لینگویج بہت فصیح ہے، فلاں بوڑھا جو 97 سال کا وہ بولتا ہے۔ تو یہ لوگ گئے، سارے سیٹ اور شاعر اس کے پاس گئے، کہا ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مقدمہ ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس بوڑھے کو منا لیا اور وہ بوڑھا اتر کے آیا، پہاڑوں سے اتر کر کے حضور کے پاس آیا۔ اب فیصلہ ہونا تھا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، 4 لفظ ہے نا، حضوا، کبار، لشیئن، عجاب، یہ 4 ورڈ ہیں، ان کا دعویٰ تھا۔ اس بوڑھے کو لے کر کے آئے فیصل بنا کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے،
اور عرب میں بڑے لوگ آتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استقبال کیا, اٹھے ہی نہیں, آپ بیٹھے رہے. وہ بوڑھا آیا, دیکھتا رہا, اور اس کے بعد آ کر کے اپنی جگہ بیٹھ گیا. حضور کھڑے ہو گئے. وہ جب بیٹھا, حضور کھڑے ہو گئے. وہ بچک کر کے پھر کھڑا ہو گیا. بوڑھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے, پھر وہ بھی بیٹھا. تھوڑی دیر وہ ادھر بیٹھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, ادھر آ کے بیٹھو. اس کو اٹھایا, پھر ادھر بیٹھایا. تھوڑی دیر ابھی وہ بیٹھا تھا, پھر حضور نے فرمایا یہاں نہیں, ادھر آ کے بیٹھو. ادھر ہی ٹھیک تھا. اس کو پھر ادھر اٹھایا. بھائی 97 سال کے بوڑھے کو اگر بار بار اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے سنک جائے گی, کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کو حضور نے کہا تیسری مرتبہ, ارے نہیں آمنے سامنے بات کرنا اچھا, یہاں سے اٹھو سامنے آؤ. ارے میاں اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی. اٹھا اور غصے میں بولنے لگا, یا محمد انی شیخ کبار اتتخذنی ہزوا وان منکم ھذا لشیء عجاب. اس بوڑھے نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے محمد انی شیخ کبار, میں بوڑھا آدمی ہوں, اتتخذنی ہزوا, کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ وان منکم ھذا لشیء عجاب, اور ایسا معاملہ تمہارے سے یہ بہت عجیب لگتا ہے. چاروں ورڈ اس نے ایک جملے میں یوز کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاعروں کی طرف دیکھا, لائے بھی تو اس کو لائے ہو جو قرآن کی باتیں ہی یوز کر رہا ہے. بیچارے اب ان کے پاس منہ جھکا کر جانے کے علاوہ کیا چاہ رہا تھا. فیصلہ ہو گیا اس دن. یہ بوڑھا جو بات کہتا ہے وہ فصیح بات کہتا ہے. بعد میں اس بوڑھے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لائے کس بات کے لیے تھے, کس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے لائے تھے. ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے اس کو بہت جھگڑا ہوا ہوگا کہ ہم تو یہی 4 باتوں کو یہاں پر تمہیں بتانے کے لیے لائے تھے کہ قرآن میں غیر فصیح وہی بول کے آ گئے. خیر یہ ایسا ہی ہوا جیسے کسی بچے کو باپ یہ کہہ کر کے گھر پہ آنے والے سے کہتے ہیں کہہ دینا ابا سو رہے ہیں. سامنے کوئی گھر کے باہر آتا ہے تو بچہ جا کر کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں, ابا سوئے ہیں. اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا. یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے. آخرت سے کیوں؟ حساب ہوگا, پوچھا جائے گا. میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی, روزے بھی پوچھے جائیں گے. ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں, اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے. جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا. ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے, برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے. بس اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا, لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے, اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے. یہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو, آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ, اتنا مضبوط بٹھاؤ. مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, میرے بڑے دادا, اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے. پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں, جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو, تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے, کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر, نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے. یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے, اولیاء اکرام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں. حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے, ملک الموت یہی ہے. یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے میری, آخری نماز ہے, اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی. میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں, اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے. میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے, اس تصور کے ساتھ. اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا, ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس, اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے ادھر بھی دوزخ ہے. سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے, رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے.
تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے۔ میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا۔ یہ جتنے بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہیزگار شخص تھے، متقی تھے بنی اسرائیل میں۔ ایک خاتون جو فحش کاموں میں ملوث رہتی تھی، طوائف تھی یا جیسی بھی، وہ آئی اس عابد کے پاس، یہ پرہیزگار شخص تھا۔ یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، باہر ٹھنڈی اور بارش ہے، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے، مدد کے لیے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا کچھ کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گی۔ اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دی تھی۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور اوریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی۔ وہ عابد تنہا تھا، وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے، رات میں کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں۔ اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشعل جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشعل جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشعل کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا۔ وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا، دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ یہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں۔ 2 انگلیاں سامنے کیا، 3 انگلیاں کیا، 4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئیں، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔ وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اثنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ تو پولیس اندر گھس گئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، حملہ کر دیا اس پر۔ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا، وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے رکھا گیا، قبر میں جیسی رکھتے ہیں، اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے، ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی۔ بادشاہ خود بھی آیا، پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو، نکالا گیا۔ اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا۔ پھر لوگوں نے
بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا۔ اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی۔ کیوں؟ وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں، زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی، اس سے قبل بھی میں نے بتایا، کوڑے مار دیے جائیں 100 یا سنسار کر دیے جائیں، یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے۔ اس سے 100 گنا زیادہ سزا وہاں پر قیامت میں، تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا؟ پھر 100 گنا زیادہ سزا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا ہلکا عذاب، پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا، سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا۔ پھر جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، دردناک عذاب، بڑا عذاب، ذلت والا عذاب، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام میرا یہ ہے، آج ہم نے تلاوت میں یہی پایا کہ اے لوگو تم آخرت کے تصور پہ جیتے رہو، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، حساب کا ایک دن آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آخرت آخرت آخرت، اپنے بچوں میں بھی ڈر اسی بات کا ڈالو کہ اللہ کریم کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ آپ کو بتائیں وہ صحابی رسول جو گھر فجر کی نماز دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ صحابہ اکرام نے ان کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ کے اتنی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور نے ان سے کہا پوچھو، ایک دن پکڑو۔ ایک دن انہیں روک لیا گیا، پوچھا گیا کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرے پڑوسی میں، میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے شاخیں میرے آنگن میں بھی آئی ہیں، پکی کھجوریں صبح صبح گر جاتی ہیں آنگن میں، میرے بچے اٹھ جائیں تو کہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر کے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں۔ یہ آخرت کا ڈر ہے، یہ آخرت کا خوف ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے بچوں کو اس بات کا ڈر ڈالو۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، بہت بچپنا تھا، کھجوریں اٹھا کر کے وہ بچے کھا رہے تھے، نواسا رسول اللہ کے نواسے، کل کائنات جن کے قدموں میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے۔ انگلی حلق میں ڈال کر کے میرے آقا نے پورا نکال دیا، کہا کخ کخ، کھانسو اور کھانس کھانس کر کے نکالو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت حسنین کریمین کے حلق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذرہ تک نکالا کہ تمہارے حلق میں کوئی حرام چیز نہیں جائے۔ آخرت کا ڈر تھا، یہ آخرت کا خوف ہے۔ جو چاہے چبا لے، جو چاہے بھر لے۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرو کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ بچپن میں جتنا تم آخرت کا تصور اپنے بچوں میں ڈالتے جاؤ گے، جوانی میں یہ اللہ کا خوف ایسے ہی رکھیں گے۔ الحمدللہ آج مجھے فخر ہوتا ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اس بات کا سوال کرتے بھی ہیں کہ ان کی نوکری میں فلاں چیز ہوتی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ کیا ہمارے ڈیوٹی ایسی، ہماری جاب ایسی ہے، ہمیں بتائیں کہ یہ حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں۔ اگر انہیں لگتا ہے شبہ ہے تو وہ نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے نوجوان الحمدللہ۔ یہ ہوتا ہے آخرت کا خوف جب سوار ہو جائے ذہن میں تو اسے خود بخود یہ فکر ہی سیدھا کر دیتی ہے، کسی اور کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں۔ آخرت کا خوف جب ذہن میں آ جائے تو اس کو خود بخود یہ چیز صحیح کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر ہو